نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا فسانہ سے دوا اٹھائے کیوں، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نعمت دریائے رحمت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پیش کریں، بڑے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرح صدور کے اندر ایک روایت نقل ہے کہ حضرت امام ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی عاشق نے یا کسی ان کے مرید نے خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب دوبارہ تمہیں میں خواب میں نظر آؤں گا تو تمہیں میرا حال سے تمہیں واقفیت ہو جائے گی۔ دوبارہ بندے خدا نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہے اور تمام ملائکہ کی امامت فرما رہے ہیں جو پہلے آسمان پر ہیں۔ مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عطا فرمایا؟ حضرت امام ابو زرع نے ارشاد فرمایا کہ میں محدث تھا ہوں، تمہیں معلوم ہے مجھے 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 لاکھ حدیثوں کو لکھا ہے، اور جب بھی میں لکھتا تھا علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر علی نبی کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو 10 لاکھ حدیثوں کو میں نے 10 لاکھ مرتبہ لکھا، اور ہر مرتبہ میں نے میرے آقا پر درود و سلام پڑھا بھی، درود و سلام لکھا بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام کی برکت سے مجھے تمام ملائکہ کا امام بنا دیا۔ میرے پیارے وہی درود و سلام ہے جو ہم اور آپ کو پڑھنا رہتا ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ ماہ رمضان ہے، بہت سارے خوش نصیب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، کوئی خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا ہے۔ وہ ماہ رمضان ہے، اور یقیناً میرے پیارے ہم غریب ہیں، جو گئے بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نہیں گئے ہمارا نصیبہ خراب کم ہے تھوڑا سا، لیکن ہم غریب ہیں نہ جا سکے، ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی چیز ہے، ایک سہارا ہے، تو میرے آقا پر درود و سلام ہے۔ کیسے ہے کہ اپنے پڑوسی ملک کی کوئی خاتون تھی، بہت پہلے کا واقعہ ہے، بڑی غریب تھی، ان کے زندگی کا معمول یہ تھا کہ روزانہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی، سلائی کا کام کرتی، کپڑے کاٹ رہی ہوتی، کھانا بنا رہی ہوتی، ہمیشہ درود و سلام پڑھتی تھی۔ لوگ سوال کرتے بی بی اتنا درود و سلام کیوں پڑھنا ہے؟ درود و سلام پڑھنے کا کوئی وقت تو متعین کر لے۔ بی بی نے جواب دیا میں نے میرے آقا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے دل میں تڑپ ہوا کرتی تھی اے میرے آقا مجھے آپ کی بارگاہ میں آنا ہے، روزے اور توحا کو دیکھنا ہے، میرے آقا آپ کی بارگاہ مقدسہ میں آ کر اپنے لیے جنت کو واجب کرنا ہے، میرے آقا میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بی بی اگر مدینہ منورہ کی حاضری چاہیے، اگر خانہ کعبہ کا طواف مقدس میں کرانا ہے، ہمیشہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کر، ہمیشہ درود پڑھا کر، جتنا درود پڑھے گی اتنا تیری میری بارگاہ میں حاضری ہوتی جائے گی۔ بی بی کا بیان ہے جب سے خواب دیکھا ہے آج 14 سال ہو گئے ہیں، 14 سال سے مسلسل درود و سلام پڑھتی ہوں، ہر سال ماہ رمضان میں مدینہ منورہ حاضر ہو جایا کرتی ہوں۔ میرے پیارے تو پڑھیں ذرا جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان،
یہ ماہ رمضان ہے، اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کو نازل فرمایا۔ وہ قرآن کیا ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے واضح دلیلیں ہیں۔ ماہ رمضان ہے چل رہا، اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ روزے سے ہے، ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں بنیادی طور پر ہمارے اور آپ کے سمجھ کے اعتبار سے 3 چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتی ہیں، ایک روزہ، دوسری شام کی تراویح، اور تیسرا اپنے مالوں کی زکات ادا کرنا۔ روزہ رکھنا ہر بندے خدا پر، ہر بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ بیمار ہو، اگر اس کی بیماری اتنی بھیانک ہو، اتنی زیادہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا بندے خدا ہلاک ہو جائے گا اس بیماری میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، یعنی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا بیماری بڑھ جائے گی یا روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں مر جائے گا، تو وہ بندے خدا ان دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ روزہ ہر کسی پر فرض ہے۔ دوسری چیز ماہ رمضان کی ہے تراویح۔ تراویح فرض نہیں ہے کسی پر بھی، تراویح پورے قوم پر، پورے معاشرے پر، یعنی ہم لوگ ریتی بندر میں رہتے ہیں، ریتی بندر یا پرسٹم ساگر والوں پر سنت علی الکفایہ ہے، جو تقریباً واجب کے درجے میں ہوتی، جو علی الکفایہ کے حکم میں جو بھی حکم شرع آتا ہے، اس کا مقصد و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 لوگوں نے ادا کر لیا پورے علاقے والے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر کہ اگر تراویح ماہ رمضان ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہ آئے، میں ہوں، حافظ جی ہیں، مفتی صاحب، ہم تینوں لوگوں نے مل کے ادا کر لیا، تو علاقے کا کوئی بھی انسان گنہگار نہ ہوگا۔ لیکن آپ اگر فرض چھوڑ رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، آپ نماز ظہر میں نہیں آ رہے لیکن تراویح میں بڑی شدت کے ساتھ آپ آتے ہو، نماز عصر آپ کی چھوٹتی ہے، بڑی شدت کے ساتھ تراویح میں آ رہے ہیں، مغرب کا پتہ نہیں لیکن تراویح کا اہتمام ہے، نماز عشاء میں عشاء کی فرض کا اہتمام نہیں ہے، چلو تراویح 9 بجے شروع ہوتی، 9 بجے کے قریب آنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، پورے سال کے 11 مہینہ آرام سے سوتے رہنا ہے، لیکن ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے آنی ہے۔ قسم خدا کی تراویح سنت علی الکفایہ ہے، اس کی وجہ سے اگر تو نہ پڑھے گا، تیرے محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت ہوتی ہے، سارے محلے والے گنہگار کوئی بھی نہ ہوں گے، تو بھی نہ ہوگا، لیکن قسم خدا کی نماز اگر تو نے چھوڑی ہے، تنہا ایک ایک نماز کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، اور ہر نماز کے متعلق پھر تیری قبر میں ویسے کوتاہی ہوگی، جہنم تیرے لیے ہوگی، کیونکہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ روزے محشر کی جاں اداس بود، اولی کوشش کی نماز بود، میدان محشر جان پگھلا دینے والا ہوگا۔ سب سے پہلے سوال اگر کسی کا ہوگا تو نماز کے متعلق ہوگا، تراویح کے متعلق نہیں ہوگا، فرض نماز کے متعلق ہوگا۔ ماہ رمضان میں روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دے دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ماہ رمضان میں جب پہلے ابتدائی اسلام میں روزہ فرض تھا، اس وقت ایک ہی سحری، وہی افطاری، وہی سارا سب کچھ ہوتا تھا۔ نماز مغرب کا وقت اذان ہوئی، نماز عشاء کی اذان کے درمیان جو بھی وقت ہوتا، وہی سحری کا بھی ہوتا، وہی افطاری کا بھی ہوتا، اسی میں سارا سب کچھ ہوتا۔ اگر حکم شرع یہ تھا کہ اگر کوئی بندے خدا نماز مغرب کے بعد سو گیا اور سونے کے بعد اب اگر وہ نیند سے بیدار ہوا، اگر افطاری نہیں کیا تو دوبارہ افطاری نہیں کر سکتا، اگر سحری نہیں کیا ہے تو دوبارہ سحری نہیں کر سکتا۔ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے غریب صحابی تھے، ان کا کام تھا دن بھر محنت و مشقت والی مزدوری کرنا، اور جب محنت و مشقت والی مزدوری کرنے کے بعد شام کو گھر واپس آئے، تھکے ہارے تھے، بیوی سے فرمایا کہ کھانے کو کچھ لاؤ،
ماہ رمضان یعنی افطاری کا وقت تھا. اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہرے. وہ کھانا پکانے کے لیے کچن میں تشریف لے گئی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہ بیوی کھانا پکا کر کے لاتی جب تک آپ سو گئے. سونے کے بعد جب نماز عشاء کا وقت گزر گیا حضرت سلمہ بن قیس بیدار ہوئے. اہلیہ محترمہ نے کھانا پیش کیا. حکم شرع یہ تھا نیند سے بیدار ہو گئے تو اب کھانا نہیں کھانا ہے, تمہارا روزہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اگر جو افطاری کیے نہیں کیے, سحری کیے نہیں کیے, کوئی فرق نہیں. حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ کھائے پیے دوبارہ اپنا روزہ شروع کر دیا. دوسرے دن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نماز ظہر کو حاضر ہوئے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن قیس کے چہرے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد میرے آقا نے سوال کیا, اے سلمہ بن قیس تمہارے چہرے پر اتنی کمزوری کیوں ہے, اتنی پریشانی کیوں ہے؟ حضرت سلمہ بن قیس نے ارشاد فرمایا, میرے آقا بڑا غریب ہوں, دن بھر محنت و مزدوری کرتا تو شام کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے. میرے آقا کل پورا دن محنت کرتا رہا, شام ہوئی گھر کو گیا, بیوی سے کھانا مانگا. اہلیہ محترمہ پکانے کو کچن میں گئی. میرے آقا میں سو گیا. جب اہلیہ محترمہ نے جگایا نماز عشاء کا وقت ختم ہو چکا تھا. میرے آقا میں نے اسی عالم میں دوبارہ روزہ شروع کر دیا ہے. حضرت سلمہ بن قیس نے یہ فرمایا, بارگاہ مولا سے جبریل بھی حاضر ہوئے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اے جماعت مسلمین تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اپنے روزے کو صبح شروع کرو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, یہاں تک کہ سفیدی تاریکی سفیدی سے دور ہو جائے. یعنی جب طلوع صبح صادق ہو رات تک روزے رکھو, رات میں اپنے بیویوں کے پاس جاؤ اور جس طرح روزے رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے رہو. کہاں ابتدا اسلام کے روزے تھے کہ دن میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا ہے, کھانا مس ہو گیا دوبارہ روزے رکھنا ہے. ہاں آج ہمارے روزے ہیں کہ اگر گھنٹے کے اعتبار سے دیکھا جائے 12 گھنٹے یا 13 سوا 13 گھنٹے ہوتے ہیں, لیکن آج ہمارا حال یہ ہے ان کا عمل اتنا ہی تھا, ثواب اتنا ملتا جتنا آج ہم کریں گے, ہمیں بھی ثواب اتنا ہی ملے گا. لیکن ہمارے روزوں میں ان کے روزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اتنا فرق کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے تحت الثری میں ہیں, ان کے روزے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے عرش اعلیٰ پر ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے روزے تو رکھے ہیں. ہمارے لیے روزے کا مطلب بھوکا رہ جانا, پیاسا رہ جانا, اور اگر نماز ظہر کے بعد آپ کو کوئی چھیڑ دے تو اس کے اوپر سامنے سے بھڑک جانا. یہ ہمارا روزہ ہے. میرے پیارے, آپ کا روزہ آپ کے لیے ہے, آپ کی نمازیں آپ کے لیے ہے, آپ کی عبادتیں آپ کے لیے ہے. تو خدا را روزے رکھیں تو روزے کے جیسے کہ حقوق ہے اسی طریقے پر روزہ رکھیں. دوسری چیز تراویح ہے. تیسری چیز جو ماہ رمضان میں ہمارے اور آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس چیز کا نام زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر در حقیقت جتنی قومیں آج تک دنیا میں آئی ہیں صبح قیامت تک آئیں گی, ان کسی بھی قوم میں ان کے قوم کے رہنماؤں نے یا ان کے چھوٹے چھوٹے خداؤں نے کسی قوم کے لیے اتنا بہترین انتظام اس کی قوم کے لیے نہیں فرمایا جتنا بہترین انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مسلم کے لیے فرمایا. 2.5% زکوٰۃ. 2.5% زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر ہم بندگان خدا صحیح طریقے پر اپنی زکوٰۃ کو دیں, ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچ جائے, اگر 1400 سال سے آج تک مسلمانوں نے صحیح سے دی ہوتی اور مستحقین تک صحیح سے پہنچی ہوتی, قسم خدا کی کوئی مسلمان قوم میں بھکاری نظر نہیں آتا. آج جس قوم کے پاس 2.5% ہے زکوٰۃ دینے کو, آج اگر دیکھا جائے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے, مختصر سے دعوت اسلامی کو دیکھ لو, دعوت اسلامی کا منتھلی خرچہ 10 یا 12 کروڑ یا اس سے کہیں زیادہ ہے. دعوت اسلامی چلتی کس پر ہے؟ زکوٰۃ پر. منتھلی خرچہ 10 کروڑ یا اس سے کہیں زیادہ ہے, اور زیادہ ہوگا. ایک چھوٹی سی تنظیم ہے جبکہ قوم مسلم بہت بڑی ہے, اس سے زیادہ بڑی ہے, صرف چلتی کس سے 2.5% زکوٰۃ سے ہے. جو قوم مسلم کے پاس 2.5% زکوٰۃ ہے, آج ہمارے پاس نہ تو ایک فری کا ہاسپٹل ہے, نہ آج ہمارے پاس کوئی ایک فری کا اسکول ہے,
نہ ہم قوم مسلم کے پاس فری میں تعلیم دینے والی کوئی انجینئرنگ کالج ہے، نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ آج قوم مسلم کے پاس ایک کوئی میڈیکل لیب ہے کہ جہاں پر تمام مسلمان غریب جائیں اور فری میں جا کر کے علاج کرا کے دوا لے کر کے آ جائیں، نہ آج قوم مسلم کے پاس کوئی ایک ایسا کھانے کا ہوٹل ہے کہ جہاں پر صرف زکات کے ذریعے مسلمانوں کو فری میں کھانا کھلایا جاتا ہو۔ جس قوم مسلم کے پاس 1400 سال سے 2.5% زکات دینے کا حکم ہے، اس کے بعد جا بجا قرآن مقدسہ میں اللہ نے فرمایا ہے اپنے مال سے صدقہ کر، تنگی ہو صدقہ دے، خوشحالی آئے صدقہ دے، جیسی مصیبت آئے صدقہ نافلہ دیتا رہے۔ وہ قوم مسلم دیتی بھی نہیں ہو، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ آج قوم مسلم کی بچیاں غربت کی بنیاد پر مرتد ہو کے غیروں کے ہاں چلی جاتی ہیں۔ اسی قوم مسلم کی بچیاں جاتی ہیں جن قوم مسلم کے ہر فرد کو حکم ہے مالک نصاب ہے 2.5% زکات ضرور ادا کر۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی قومی تنظیمیں ہیں جو چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے چلتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی فاؤنڈیشن چلتی ہے، لیکن فاؤنڈیشن نے زمین پر کوئی کام کیا؟ کچھ نہیں۔ آج سوچیں ذرا، جس قوم کے پاس 2.5% کا حکم نہیں ہے، آج ان قوموں کے ہاسپٹل بھی ہیں جو فری میں علاج کرتے ہیں۔ آج بہت چھوٹی کمیونٹی سکھ برادری ہے جو آج ان کے ٹیمپل پہ چلے جاؤ، کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ جن میں فری میں کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو 2.5% ہے، ہمارے پاس 2.5% ہے۔ ہر مسجد ہو مندر ہو، روڈ پہ ہر سگنل پہ چلے جاؤ، اگر یقیناً مانا 80% لوگ جھوٹے ہیں، لیکن 20% تو ہمارے اپنے ہیں نا۔ جس 20% کو سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم جہنم میں جاؤ گے، جب تم سے جنتی پوچھیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں، کوئی کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی کہے گا ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا ہے، ہم نے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا ہے۔ کوئی یہ کہے گا جہنم میں بیٹھ کر کے۔ میرے پیارے، ہم وہ قوم مسلم ہیں جس قوم مسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5% تو واجب قرار دیا ہے۔ نہیں دے گا تیرا مال تیرے گلے کا سانپ بنے گا، نہیں دے گا تیرا مال میدان محشر میں پریشان کرے گا، نہیں دے گا تیرا مال تجھے جہنم میں لے ڈبائے گا، نہیں دے گا تیرا مال تیرے قبر کو آگ بنائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے تو صدقہ واجبہ ہے، اس کے علاوہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو ہماری روزی میں خرچہ کرتے ہیں، صدقہ نافلہ ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو جنت کی طرف دوڑتے جاتے ہیں۔ علامت یہ ہے ان کی کہ چاہے تنگی آئے چاہے خوشحالی آئے، اپنے مال سے صدقہ ضرور بھی ضرور دیتے ہیں۔ یہ قوم مسلم ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ آپ کے بشٹم ساگر میں، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ لوگوں پر افسوس ہے بشٹم ساگر والوں، آپ کے بشٹم ساگر میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایسی بچیاں مرتد ہو گئی غربت کی بنیاد پر، غریبی کی بنیاد پر مرتد ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس شادی کرنے کو پیسے نہیں تھے، اور آپ کے پاس زکات دینے کو اللہ نے مال تو دیا ہے، 2.5% تو دیا، کہاں لگایا آپ نے؟ جس قوم مسلم کے پاس ایک ہاسپٹل نہیں ہے، 1400 سال سے ہم زکات دے رہے ہیں۔ ہمارے قوم مسلم کے پاس ایک فری میں میڈیکل کالج نہیں ہے، ہمارے قوم مسلم کے پاس ہم رونا روتے ہیں، ہماری بچی کہیں گئی حجاب اتروایا گیا، ہم رونے والے بڑے پیار سے روتے ہیں، یار قوم مسلم کے چہروں سے حجابوں کو اتارا جا رہا ہے، ہمارے قوم مسلم بچیوں کو ہماری پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، تعلیم نہیں حاصل کرنے دی جا رہی ہے۔ ارے ہم جب اپنے خود نہ کیے ہم نے کچھ، دوسروں کے محتاج ہو گئے، چاہے ہمیں لات مارے، چاہے ہمیں کھانا دے نہ دے، چاہے ہمارے کپڑوں کو اتارے، شکوا کیسا، رونا کیسا؟ وہ 2.5% کی طاقت کیا تھی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے ممبر شریف پر تشریف فرما دی۔ جنگ اسیرہ ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کو نہیں، مسلمانوں کے پاس جنگ میں جانے کے لیے گھوڑے نہیں، مسلمانوں کے پاس جنگ میں جانے کے لیے اونٹ نہیں،
مسلمانوں کے پاس مدینہ منورہ میں جو مسلمان رہتے، ان مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس علاج و معالجے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ بسنے والے مسلمانوں کے پاس میدان جنگ میں جانے کے لیے نہ تلوار، نہ تیر، نہ بھالا، کوئی سامان نہیں تھا۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا مسجد نبوی شریف کے ممبر سے بیٹھ کر کے، حضرت عثمان غنی بھی تشریف لائے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تشریف لائے تھے، سارے صحابہ کرام آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اس طاقت نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اگر تم چاہو۔ اور اس مدد کے بعد جب مسلمان گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تھی۔ وہ ہمارے پاس 2.5% ہے، اور یہ مدارس اسلامیہ والے ہمارے آئیں گے، یقیناً آ رہے ہوں گے، آنا بھی چاہیے، لازم و ضروری ہے۔ وہ نہیں آئیں گے اگر، تو آپ لے کہاں جاؤ گے؟ آپ کے مسلم معاشرے کے بچے اگر مرتد ہو جائیں، آپ کے مسلم معاشرے میں نہ ہاسپٹل بنے، نہ کالج بنے، نہ کچھ بنے، نہ ایک اسکول بنے، آپ کے مسلم معاشرے میں پھر بھی بھکاریوں کی تعداد بڑھتی جائے، اور ہم تو اتنے بھیانک بدنام ہیں ہماری قوم، ہندو بھی ہو نقاب پہن لے، لگے گا مسلمان ہے، بھیک مل جائے گی۔ ہندو ہے داڑھی رکھ لے، بھیک مل جائے گی، کیونکہ پتہ ہے کہ بھکاریوں کی برادری یہی ہے۔ ہندو ہے کرتا پاجامہ پہن لے، معلوم ہے بھیک مل جائے گا۔ کیوں؟ جس قوم والوں کو 2.5% دینا فرض ہے، اسی قوم میں سب سے زیادہ بھکاری ہے۔ افسوس بھی ہے کہ اگر دیکھو تو ہماری قوم پر خود کو شرمندہ کرو تو شرمندگی بھی ہمارے لیے ہے۔ ہمارے مدارس اسلامیہ والے آتے ہیں، یقیناً اگر مسجد میں بیٹھے ہو تو میرے پیارے برا مت مانیے گا، لیکن عمل ضرور کیجیے گا۔ یہ ویڈیو کے ذریعے جہاں تک آواز ہے ضرور عمل کرنا۔ آپ آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، یقیناً ضرور آئیں۔ اگر آپ نہ آئیں گے تو یہ بیچارے اپنی زکات لے کر کے کہاں جائیں گے؟ ان کو نہیں ملتے لوگ، ان کو آج تک کوئی نہیں ملا، ایک مسلم بچی نہ مل سکی، غریب جو بیچاری مرتد ہو گئی غربت کی وجہ سے، ان کو آج تک کوئی نہیں ملا۔ ایک قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، باعث قوم جمع ہوتے، اور جمع ہونے کے بعد مسلم برادریوں کے لیے کچھ تو کر کے چلے جاتے، ان کو نہیں ملا۔ آپ ضرور آنا، اور آپ جب آئیے گا تو آپ یہ جملے کے ساتھ بتائیے گا ہمارے مدرسے میں چندہ دو، ہمارے مدرسے میں بڑے غریب، نادار، یتیم، مسکین بچے پڑھتے ہیں، ہرگز نہیں پڑھتے تمہارے مدرسے میں۔ آپ یقیناً مانگیں، لیکن کسی غریب کی غریبی کو بیچ کر کے اس طرح بچوں کو ذلیل و رسوا کر کے ہرگز چندہ نہ مانگیں۔ آپ جن بچوں کے لیے کہتے ہیں غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، نادار ہے، وہی بچہ 1 سال، 2 سال، 4 سال بعد فارغ ہو کر جب اسی مصلی کا امام بن کر کھڑا ہوگا اور قوم والوں سے کہے گا قوم والوں فلاں کام کرو، اللہ کے راستے میں قربانیاں دو، اپنے مال کو خرچہ کرو، جسے تم نے پوری زندگی غریب کہہ کر کے بیچا ہے 9 سالہ تعلیم کے زمانے میں، آج وہ بچہ جب کھڑے ہو کر کے قوم کو درس دے گا تو کون سے منہ سے دے گا؟ خدا را جب آپ چندہ کرنے آئے، اور میں آپ حضرات سے دیتی بندر والوں خاص طور سے جو بھی مسجد میں آئے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے بعد جب کوئی اس طرح چندہ کرنے آئے کہ کہے میرے بچے مدرسے میں یتیم، بیچارے، نادار، غریب، مسکین پڑھتے ہیں، اس خبیث انسان کو ڈانٹ کر کے واپس بھگاؤ، کوئی بھی ہو، کیونکہ ہم جو چندہ، آپ جو دیتے ہو چندہ، آپ اس لیے نہیں دیتے، کسی غریب کو نہیں دیتے، مدرسے میں جائے گا، اس سے نائبان علوم نبویہ پیدا ہوں گے، اس سے علماء کرام پیدا ہوں گے، اور جب قوم کی ذہنیت ہم اور آپ یہ بنائیں گے کہ علماء مطلب غریب ہوتے ہیں، تو علماء مطلب غریب جب ہوتے ہیں تو قسم خدا کی دین دھیرے دھیرے غریبوں سے ہی نکل کر کے مدینہ تک چلا جائے گا، آپ پیچھے رہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دین غریبوں سے شروع ہوا ہے، امیروں تو گیا ہے، پھر دھیرے دھیرے مکہ معظمہ میں غریبوں تک واپس آ جائے گا، مدینہ منورہ میں غریبوں تک واپس آ جائے گا۔ خدا را یہ نہ بیچنے دے۔ تمامی جو بھی علماء کرام تشریف لائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات برائے مہربانی اس طرح کی چیزیں کہہ کر کے نہ مانگے ہرگز چندہ، بلکہ آپ یہ کہہ کر کے مانگے ہمارے یہاں اور علماء کرام کی ایسی ٹیم تیار کی جاتی ہے کہ جو کوئی کل کوئی آپ کا پیشوا بنے گا، آپ کا رہنما بنے گا، آپ کا رہبر بنے گا، آپ کو اسلام کے طریقے بتائے گا، شریعت مصطفی پر چلائے گا، دین مصطفی پر چلائے گا۔ آپ یقیناً آئیں، ضرور آئیں۔ آپ نہیں اگر آئیں گے تو یہ قوم مسلم اپنی زکات دے گی بھی نہیں، خود کھائے گی بھی۔ اگر کھا نہیں رہے ہوتے
تو آج قوم مسلم کا حال اتنا برا نہیں ہوتا. اگر سوچے تو بڑے افسوس کی بات ہے. یقیناً میرے پیارے جین برادری کے پاس ان کے کالجز ہیں فری میں چلنے والے, سکھوں کے پاس ہیں ان کے بہت بڑے بڑے لنگر چلتے ہیں کھانا کھلانے والے. آپ ہر برادری میں اٹھا کر کے دیکھیں, ہر برادری کا ہر قوم کے پاس ہے, ہر جماعت کے پاس ہے. ہمارے پاس کچھ افسوس ہے, اور اس افسوس پر انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا, مولا کریم مجھے آپ کو ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بحیثیت قوم ہم تمام لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.